بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی قابل عزت حضرات علماء کرام، قرآن کانفرنس میں تشریف لانے والے سیاسی اور مذہبی حیثیت کے حامل تمام قابل عزت احباب، بالخصوص نور نظر حضور سیدی و سیدنا شیخ الاسلام دامت ظلہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد حسن محی الدین قادری دامت ظلہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی کے مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. آج میں اور آپ جہاں حضور سیدی شیخ الاسلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضور سیدی شیخ الاسلام کی علمی خدمات کو صرف علمی خدمات نہ سمجھا اور کہا جائے، بلکہ یہ آپ کے علمی احسانات ہیں جو آپ نے عالم اسلام پر فرمائے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا مقصد لوگوں کی فکر کو تبدیل کرنا ہے. ماضی کے جھروکوں میں نظر اٹھا کر دیکھیے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فکر کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ایک عابد و زاہد تھا، فکر بدلی، لعنت کا مستحق ٹھہرا، اور دوسری طرف کربلا کے میدان میں ایک باغی تھا، فکر بدلی، اللہ نے علیہ السلام بنا دیا ہے. ایک پوری نسل جسے کبھی مذہب کی چھتری تلے، کبھی سیاسی مفاد کی چھتری تلے شدت پسند فکر کا حامل بنایا جا رہا تھا، حضور سیدی شیخ الاسلام کے دیگر بہت سارے احسانات میں سے آپ کا قابل ذکر احسان یہ ہے کہ آپ نے اس نسل کو فکری دہشت گردی سے بچایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر صحت مند دماغ رکھنے والا شخص اور ہر وہ شخص جو معتدل طبیعت کا حامل ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی ان احسانات کو اور خدمات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے. میں اپنی جانب سے، جماعت اہل سنت کی جانب سے، تحریک منہاج القرآن کی جانب سے آپ تمام احباب کا بالعموم شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کے فرامین سے اپنے قلوب کو، اذہان کو، علمی اور فکری تشنگی کو بجھانے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. خدا بند قدوس آپ سب کا حامی و ناصر ہو. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.